بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ ہم وضو کے مستحبات پڑھ رہے ہیں، وضو کے آداب مستحبات کو پڑھ رہے ہیں۔ کچھ پچھلے سبق میں پڑھے تھے، آج اس سے آگے آج پڑھیں گے۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سَمَاخِ أُذُنَيْهِ، وَإِدْخَالُ اور داخل کرنا، ادخال کا معنی ہے داخل کرنا، خنصرہ اپنی چھوٹی انگلی کو، خنصر انگلی کو، خنصر سب سے چھوٹی انگلی کو خنصر کہتے ہیں، ساتھ والی کو بنصر، ساتھ والی کو وسطی، ساتھ والی کو سبابہ، اس سے ساتھ والی کو ابہام، ٹھیک ہے۔ سب سے چھوٹی انگلی کو خنصر، ساتھ والی بنصر، ساتھ والی وسطی، ساتھ والی سبابہ، اس کے ساتھ انگوٹھا جس کو وہ ابہام۔ تو اپنی چھوٹی انگلی کو، خنصر انگلی کو داخل کرنا فی سماخ اذنیہ، کانوں کے سوراخوں میں، سماخ کہتے ہیں سوراخوں کو، سماخ کا معنی کیا ہے؟ سوراخ، اذنیہ اپنے کانوں کے، اپنے کانوں کے سوراخ میں اپنی سب سے چھوٹی انگلی کو داخل کرنا، یہ مستحب ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں نا ایسے، ہاں جی، یہ ایسے نہیں کرنا، کرنا ہے نا، ایسے کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی چھوٹی انگلی کو کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا، یہ مستحب ہے، وضو کے آداب سے ہے۔ لفظی ترجمہ لکھ لیا ہے۔ وَإِدْخَالُ اور داخل کرنا، خِنْصَرِهِ اپنی خنصر کو، اپنی سب سے چھوٹی انگلی کو، فی سماخ اذنیہ اپنے کانوں کے سوراخ میں، سماخ کا معنی سوراخ ہے، اذن یہ کان کو کہتے ہیں۔ وَتَحْرِيكُ خَاتِمِهِ الْوَاسِعِ، وَتَحْرِيكُ اور حرکت دینا، تحریک حرکت دینا، خاتمہ اپنی انگوٹھی کو، الواسع کھلی، اپنی کھلی انگوٹھی کو حرکت دینا، کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اگر تنگ انگوٹھی پہنی ہے تو پھر تو اس کو حرکت دینا واجب ہے، ضروری ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کھلی انگوٹھی ہے کہ اس کے نیچے پانی نہ بھی حرکت اس کو دینا انگوٹھی کو، پھر بھی اس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود اس سے حرکت دینا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کے نیچے پانی پہنچتا ہی نہیں ہے حرکت دیے بغیر، تو پھر تو اس انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، وگرنہ وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انگوٹھی کھلی ہے کہ اس کو حرکت نہ بھی دیں پھر بھی اس کے نیچے پانی بہہ جائے گا، تو اب ایسی انگوٹھی کو حرکت دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَتَحْرِيكُ اور حرکت دینا، خَاتِمِهِ الْوَاسِعِ کھلی انگوٹھی کو، وَالْمَدْمَدَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْيَدِ الْيُمْنَىٰ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، بالید الیمنیٰ دائیں ہاتھ سے، بالید الیمنیٰ دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ والامتخاط بالیسریٰ، امتخاط کا معنی ہوتا ہے ناک صاف کرنا، امتخاط اس کا معنی ہے ناک صاف کرنا۔ والامتخاط بالیسریٰ اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، والامتخاط بالیسریٰ اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ والتوضؤ قبل دخول الوقت لغیر المعذور،
والتودع اور وضو کرنا قبل دخول الوقت وقت کے شروع ہونے سے قبل، نماز کے وقت کے شروع ہونے سے قبل وضو کرنا، لغیر المعذوری غیر معذور کا، یعنی یہ معذور کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ معذور کون ہوتا ہے یہ آگے انشاءاللہ آئے گا، ٹھیک ہے، پوری اس کی تفصیل آئے گی۔ تو غیر معذور کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کا لینا یہ مستحب ہے، یعنی ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وضو کر لیں تو یہ کیا ہے؟ مستحب۔ بات سمجھ گئے؟ والتودع قبل دخول الوقت لغیر المعذوری اور وضو کرنا وقت کے شروع ہونے سے قبل، لغیر المعذوری غیر معذور کا، غیر معذور کا وقت کے شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ والاتیان بالشہادتین بعدہ، والاتیان اس کا معنی ویسے تو نا لانا، ٹھیک ہے، یہاں معنی ہوگا کہنا۔ بالشہادتین دونوں شہادتیں کہنا، بعدہ وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد دونوں شہادتوں کا کہنا۔ دونوں شہادتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی شہادت اور رسول کریم علیہ السلام کی شہادت، یعنی اللہ کی گواہی دینا اور رسول علیہ السلام کی گواہی دینا، وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کی گواہی بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہے۔ تو دونوں شہادتیں کہنا وضو کے بعد۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے داخل ہو جائے، اور یہ مستحب ہے۔ والاتیان بشہادتین بعدہ، اور وضو کے بعد شہادتین کا کہنا۔ وَإِن يَشْرَبَ مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ وَإِن يَشْرَبَ اور پینا، مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ وضو سے بچا ہوا پانی، قائمًا کھڑے ہو کر، وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ مستحب ہے۔ 2 پانی کھڑے ہو کر پیے جاتے ہیں، ایک آب زمزم شریف اور دوسرا وضو سے بچا ہوا پانی، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کسی برتن میں پانی لے کے اس سے وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وضو کر لیا تو اب برتن میں پانی کچھ بچ گیا ہے، تو اس پانی کو کھڑے ہو کر پی لینا، یہ مستحب ہے۔ سمجھ گئے؟ کھجور کا نہیں ہے، یہ پانی کا ہے، آب زمزم شریف کا اور وضو سے بچا ہوا پانی، یہ کھڑے ہو کر پانی پیے جاتے ہیں۔ باقی کھجور جو ہے وہ مدینہ شریف کی ہے، یہ بیٹھ کر ہی کھائیں گے، سمجھ آ گئے؟ کیونکہ ان 2 پانیوں کا کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ اب چونکہ کھجور کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے، لہٰذا وہ بیٹھ کر ہی کھائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس کھڑے ہو کر پینا ہے، قبلے کی جانب منہ کر لیں تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے، قبلہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اس کی جانب منہ کر کے اس کے احترام میں اگر ادھر منہ کر کے پئیں گے تو پھر تو یہ اجر والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو دیکھو نا، ویسے ہم پڑھتے ہیں نا، جدھر چاہے منہ کر کے پڑھ لیں بیٹھ کے، لیکن اگر قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھ کے پڑھیں یہ زیادہ اچھا ہے، ہاں جی۔ اور ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، یہی تعلیمات ہیں ان کی، کہ
جو شخص طالب علم جو ہے وہ قبلے کی جانب جو ہے وہ منہ کر کے بیٹھ کے پڑھے، وگرنہ جدھر چاہے منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ احترام ہے قبلہ کا، ٹھیک ہے، تو جتنا آپ احترام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن يَقُولَ، اور کیا کہے، وَإِن يَقُولَ، اور یہ کہ کہے کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور یہ دعا پڑھے، وَإِن يَقُولَ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، کیا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک دفعہ سارے احباب پڑھ لیجیے، میں پڑھاتا ہوں، اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی من التوابین من التوابین واجعلنی واجعلنی من المتطہرین۔ من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم، اے ہمارے رب، اجعلنی، مجھے بنا، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی، اور مجھے بنا، من المتطہرین، پاک ہونے والوں میں سے، مطہرین میں سے بنا، ٹھیک ہے، پاک ہونے والوں میں سے۔ جس کا تلفظ نہیں ٹھیک وہ بھی پڑھے۔ ہاں جی، تلفظ تو ٹھیک کرنا ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو پھر ثواب نہیں نہ ملے گا۔ اگر تو لحن جلی کی غلطی کرے گا تو پھر تو گناہ گار بھی ہوگا، سمجھ آ گئی؟ اس لیے تلفظ کو تو بہتر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو بات نہیں بنے گی۔ تجوید کو اتنا سیکھنا کہ اس سے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، یہ تو ضروری ہے۔ آپ تجوید کی کتاب میں آپ نے پچھلے سال بھی پڑھا ہے، ہاں جی، تو اتنی تجوید سیکھنا یہ تو ضروری ہے، اس کو سیکھیں اور دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔